السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا بکم فی الفیدیو الجدیدہ، ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو۔ دیکھیے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف الہجا یا الحروف الہجائیہ عربک الفابیٹس پڑھے تھے، ان کو اچھے سے سمجھا تھا، ان کے پروننسیشن کو بھی سمجھا تھا، کس طرح کون سا حرف ادا کیا جائے گا۔ اگر وہ ویڈیو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ابھی جائیں اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں، ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، اس کو دیکھیں اچھے سے۔ جب تک آپ حروف نہیں سمجھیں گے تو آپ عربی کو کیسے سمجھیں گے، کیسے پڑھ پائیں گے اور کیسے لکھ پائیں گے، پھر کیسے بول پائیں گے۔ اس لیے ہر حرف کو جاننا، ان کو اچھے سے پروننسیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ہوم ورک بھی ویڈیو کے آخر میں پرووائڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آگے کا آج کا سبق ہے ہمارا، جس کا نام ہے اشکال الحروف، دا شیپ آف لیٹرز، حروف کی شکلیں۔ اب عربی میں بیسیکلی ہر حرف کی 4 شکل ہوتی ہے، اور یہ 4 شکل اس کے پوزیشن چینج ہونے کے اعتبار سے بنتی ہے۔ پہلی شکل ہے المنفصلہ، آئسولیٹڈ، یعنی ایسا حرف جو سب سے الگ ہو، جو کسی سے جڑا ہوا نہ ہو، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، ایسے حرف کو کہیں گے ہم المنفصلہ۔ اسکرین پہ آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، یہ جتنے حروف ہیں سارے المنفصلہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ویڈیو کو پوز کریں اور غور سے دیکھیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس البدایہ، انیشیل، یعنی ایسا حرف جو لفظ کے شروع میں آئے۔ اس کی مثال بھی آپ دیکھ لیجیے فی الحال ایک۔ اب یہاں لفظ کی بات آ ہی گئی ہے تو بتاتا چلوں کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی لفظ یہ چند حروف کو، کچھ حروف کو ملا دیا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر ایک میننگ پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو ہم لفظ کہتے ہیں، یا ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں گروپ آف سم لیٹرز۔ فار ایگزامپل کتابن، کتاب، تو کاف، تا، الف اور با، ان 4 حروف کو، 4 لیٹرز کو کمبائن کر دیا گیا، ملا دیا گیا، تو اس سے ایک میننگ پیدا ہو گئی، یہ میننگ فل بن گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کتاب، تو اسے ہم لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 ہے الوسط، میڈین، ایسا حرف جو درمیان میں ہے۔ درمیان میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 حرف اس کے دائیں طرف ہو، 2 حرف اس کے بائیں طرف ہو، بلکہ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف سے پہلے بھی کوئی حرف ہو، اس کے بعد بھی کوئی حرف ہو، چاہے اس سے پہلے کتنی حرف ہو اور اس کے بعد کتنی حرف۔ فار ایگزامپل اگر اس حرف سے پہلے 2 حرف ہیں اور اس حرف کے بعد 1 حرف ہے، تب بھی وہ درمیان ہی کہلائے گا، یا اس حرف سے پہلے تو 1 حرف ہے اور اس حرف کے بعد 4-5 حرف ہیں، تب بھی وہ درمیان ہی کہلائے گا، درمیانی پوزیشن، ٹھیک ہے؟ یہ ہے درمیان کا مطلب۔ چلیے اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل طبیبن، ڈاکٹر، تو اس میں طا کے بعد جو با ہے اسے دیکھیے آپ، اس با سے پہلے 1 حرف ہے طا، اس بعد 2 حرف ہے یا اور با، تو بھی با یہ میڈل پوزیشن میں ہے، درمیانی پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے درمیان کا مطلب۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس النہایہ، فائنل، جو لفظ کے سب سے اخیر میں آئے، اس کے بعد کوئی دوسرا حرف سے ملا ہوا نہ ہو، اس سے پہلے تو ملا ہوا ہو لیکن اس کے بعد کوئی حرف ملا ہوا نہ ہو۔ تو یہ 4 ہمارے پاس ہر حرف کی شکلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شکل المنفصلہ، آئسولیٹڈ، یہ صرف اسی وقت یوز ہوگی جب آپ ہر حرف کو ایک دم الگ سے دکھانا چاہیں گے، جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں ہر حرف کو سمجھا تھا ایک ایک کر کے، وہ سب آئسولیٹڈ تھی، ٹھیک ہے؟ باقی 3 جو شکلیں ہیں، البدایہ انیشیل، الوسط میڈیل، النہایہ فائنل، یہ 3 شکلیں آپ کو عربی کی ہر رائٹنگ میں پائی جائے گی، ہر کتاب میں پائی جائے گی، قرآن میں بھی آپ کو یہ شکلیں، حدیث میں بھی شکلیں دیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ان تینوں شکلوں کو سمجھیں گے اچھے سے، اور ویڈیو کو پوز کر کے آپ دیکھیے گا، اور اپنے نوٹ بک میں بھی یہ لکھ لیں، اچھے سے یاد کر لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ ان کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آگے جا کے آپ کو پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے ہمارے پاس چند حروف کے تو گروپس ہیں اور کچھ حروف سنگل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے گروپ، اور ایک بات اور بتا دوں، کچھ حرف جو گروپ والے حرف ہیں وہ لکھے تو ایک جیسے جائیں گے، صرف اس میں فرق ہوگا تو ڈوٹ کا، یہ ڈوٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے با کے نیچے، تا کے اوپر، سا کے اوپر، ان ڈوٹ کا فرق ہوگا بس۔ اس ڈوٹ کو ہم نقطہ کہتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی، ٹھیک ہے؟ صرف نقطے کا فرق ہوگا، باقی تو حرف کی لکھنے کی شیپ ایک جیسی ہوگی۔ تو آپ ان نقطے کو دھیان میں رکھیں کہ کتنے نقطے اور کون سا نقطہ کہاں ہوگا، کتنے نقطے ہوں گے تو وہ حرف کون سا بنے گا۔ جیسے با کا ایک نقطہ ہوتا ہے نیچے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور ایک حرف یا جب وہ لکھا جائے گا بدایا میں، وسط میں، تو اس کی شیپ بھی با، تا، سا جیسی ہی ہوگی، فرق ہوگا تو نقطوں کا، اس کے یا کے 2 نقطے ہوتے ہیں نیچے کی سائڈ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایک ایک حرف کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں اور سب کی شکلیں سمجھتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ۔ تو یہ ہے ہمارے پاس پہلا گروپ، با، تا، سا کا، یہ اس طرح لکھے جائیں گے، اور مثال بھی آپ دیکھ لیجئے۔ دوسرا گروپ ہمارے پاس جیم، ہا، خا کا، وہ اس طرح لکھے جائیں گے، ان کی مثال بھی دیکھ لیجئے، ویڈیو کو پوز کر لیجئے اور غور سے دیکھیے اور اپنے نوٹ بک میں لکھتے جائیے۔ اگلا گروپ ہمارے پاس دال، زال، وہ اس طرح لکھے جائیں گے اور یہ رہی ان کی مثالیں۔ را، زا، وہ اس طرح لکھے جائیں گے، یہ رہی ان کی مثالیں۔ اگلا گروپ ہے سین، شین، اس طرح لکھے جائیں گے اور یہ رہی آپ کے پاس مثالیں۔ دھیان دیے گا، ویڈیو کو پوز کرتے جائیے اور لکھتے جائیے نوٹ بک میں، اچھے سے سمجھیے ہر حرف کو۔ اگلا گروپ ہے ہمارے پاس صاد، ضاد کا، یہ رہی اس کی مثالیں اور یہ رہی اس کی شکلیں۔ اگلا گروپ ہے ہمارے پاس طا، لا کا، یہ رہی اس کی شکلیں اور یہ رہی اس کی مثالیں۔ اگلا گروپ ہے ہمارے پاس عین، غین کا، یہ رہی اس کی شکلیں اور یہ رہی اس کی مثالیں۔ اب یہاں سے ہر حرف سنگل آئے گا، فا،
اس طرح لکھا جائے گا، یہ رہی اس کی مثال۔ قاف اس طرح لکھا جائے گا، اور کاف اس طرح لکھا جائے گا، یہ رہی اس کی مثال ہے۔ لام اس طرح لکھا جائے گا، میم اس طرح، نون اس طرح، اور واو کی شیپ نہیں بدلتی، وہ ایک جیسی رہتا ہے، البتہ وسط میں اور النہایا میں اس سے پہلے کوئی حرف مل جائے گا، البتہ اس کی شیپ ایک جیسی رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہا اس طرح لکھا جائے گا، یہ رہی اس کی مثال، اور یا ہے لاسٹ میں، وہ اس طرح لکھا جائے گا، اور یہ رہی اس کی مثال ہے۔ یا جب فائنل میں آئے گا، یعنی لفظ کے آخر میں آئے گا، تو اس کی اس طرح دم سی نکلی ہوگی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے حروف، ہم نے سب کے سارے لیٹروں کی، ہم نے سب لیٹرز کی شیپ دیکھی، شکلیں دیکھی، کون سا حرف کس طرح لکھا جاتا ہے، کس حرف کی کہاں پوزیشن ہوگی، تو کس طرح نظر آئے گا وہ، اور کس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے سمجھیں، نوٹ بک میں نوٹ کریں، پریکٹس کریں لکھنے کی اور دماغ میں بٹھانے کی۔ لکھیں گے تو آپ کے دماغ میں خود بخود بیٹھ جائے گا۔ اور لکھتے ٹائم ایک بات دھیان رکھیں، اس حرف کو زور زور سے بولنا ہے تاکہ آپ کا پروننسیشن بھی اچھا ہو اور وہ لفظ اچھے سے دماغ میں ایک دم جم جائے، جو کبھی پھر دوبارہ نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ہوم ورک بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان حروف کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں، آئسولیٹڈ المنفصلہ فارم میں لکھیں، اس کے بعد ان تینوں فارم میں لکھیں، البدایہ انیشیل، الوسط میڈیل، النہایہ فائنل، ان 3 شیپ میں لکھیں۔ اس نوٹ بک کے پیج کا فوٹو کلک کریں اور مجھے ای میل کریں، میری ای میل آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ٹھیک۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل پر آپ کو عربک سکھائی جاتی ہے، بالکل بیسک سے ایڈوانس تک۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔